السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس آیت نمبر 16 اور 17 کا لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو جہاد کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا رازدان یا دلی دوست۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ جس میں بیان ہوا تھا اس کا سابقہ آیتوں کے ساتھ تعلق بھی، کہ سابقہ آیات میں جب اللہ نے کافروں کے ساتھ قتال کا، جہاد کا حکم دیا، اس کے عظیم مقاصد اور دنیا آخرت کے بڑے فوائد بیان کیے، تو اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ اگر تم نہیں کرو گے ان سے قتال تو وہ تم کو نہ چھوڑیں گے، کیونکہ کافر باطل پرست کبھی بھی حق کو گوارا نہیں کرتا، تو اس لیے وہ تم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے تم کو وہ کام کرو گے تو تمہاری جان چھوٹے گی، اور اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھا ہے کہ تم کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کو تم میں سے جاننا ہے کون تم جہاد کرنے والے ہیں۔ جس سے پتہ چلا کہ جہاد وہ ایک عظیم عمل ہے کہ جس سے ایک مومن منافق کی پہچان ہوتی ہے، سچے اور جھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، اور صحیح اور غلط کی، یعنی کہ جو آدمی واقعی اللہ کے دین پر صحیح معنوں میں چل رہا ہے اور جھوٹا دعوے دار ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور صرف جہاد نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہاں پر مزید جس بات کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنے رازدان، اپنے دلی دوست نہیں بنایا، کیونکہ بعض اوقات آدمی کسی لڑائی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے بغیر کسی بڑے مقصد کی خاطر، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں کفر کی محبتیں اور کفر کے لیے ہمدردیاں باقی رہتی ہیں۔ جس طرح کہ عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ مختلف جنگوں غزوات میں اس کی شرکت رہی، لیکن اس کے باوجود اس کی دلی محبتیں جو ہیں کافروں کے ساتھ ہی تھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کرتے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح اور پوری گہرائی سے خبریں رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، جس میں تنبیہ ہے انسان کو اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی، اور اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص مخلص بنانے کی۔ اس کے بعد ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نہیں تھا مشرکوں کو حق اس بات کا کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو تعمیر کریں اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ ہم نے ذکر کیا تھا اس آیت کی مناسبت سابقہ آیتوں کے ساتھ کہ جب اللہ نے کافروں سے قتال کا، جنگ کا حکم دیا، اور خصوصاً جب یہ حکم نازل ہو رہا تھا یا قتال کا حکم دیا جا رہا تھا، تو اس وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو تھے وہ مکہ کے قریش تھے، یعنی قریش کے لوگ، یعنی کہ جہاد کے جو احکامات مختلف یعنی کہ مراحل میں نازل ہوتے رہے ہیں، تو کسی کے دل میں آ سکتا تھا کہ یہ تو بڑے بیت اللہ کے متولی ہیں، سرپرستی کرنے والے ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسے قتال کیا جائے، ان کو ایسے قتل کیا جائے۔ اور ایسے ہی بلکہ ہر زمانے میں اس طرح کے کافر مشرک بعض ایسے اعمال کرتے ہیں جس کو لوگ نیکی کے، خیر کے اعمال کہتے ہیں، ان کو اس میں شمار کرتے ہیں، اور بلکہ بعض اوقات حتیٰ کہ مسجدوں کی تعمیر اور یہ کام بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے کوئی دیندار لوگ ہیں، یہ تو بڑے کو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا آیت میں کہ جب تک آدمی کفر و شرک پر ہے، اس کو پہلی بات تو اللہ کے کسی مسجد کو، گھر کو تعمیر کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے گھر، اللہ کے مسجد تعمیر ہوتی ہے توحید کے لیے، جبکہ یہ مشرک اور شرک کے علمبردار جن کا مقصد ہی شرک پھیلانا ہے اور شرک پر لوگوں کو ڈالنا ہے، تو کیسے جو ہے اس طرح کے لوگ اللہ کی توحید کا کلمہ بلند کر سکتے ہیں ان مسجدوں کے اندر؟ اور یہ وہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ اگر مشرک مسجد بنا بھی لیتے ہیں تو ان کی مسجدیں بھی پھر شرک کے ہی گڑھ ہوتے ہیں، وہاں پر شرک کی ہی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر لوگوں کی شرک و بدعات پر ہی تربیت ہوتی ہے، جس طرح کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے
جو ہے یعنی کہ تاکہ کسی کو غلط فہمی دھوکہ نہ ہو اس طرح کے مشرکوں کے کاموں سے کہ جو مسجدیں بناتے ہیں اور اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس بات کا نہ تو حق ہے اور نہ ہی اس کام کو کرنے کے وہ لائق ہیں کہ یامروا مساجد اللہ، وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، مسجدوں کی تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہیاں دیتے ہوئے غیر اللہ کو پکارنا، قبروں کو سجدے کرنے، غیر اللہ کے لیے نظر نیازیں دینی، بتوں کے چڑھاوے اور طرح طرح کی وہ ان کے اللہ کے علاوہ اوروں کے ان کے جو شرک کے انداز ہیں، اور خصوصاً قریش کے حوالے سے کہ جو تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی اپنے شرک کا اعلان کرتے تھے، بیت اللہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اور طرح طرح کے ان کے جو شرک کے انداز تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، اگر کوئی نیکی انہوں نے کی بھی تھی تو شرک کی وجہ سے وہ بھی ضائع برباد ہو گئی۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے، یہ دنیا کے اندر بھی ان کے عمل برباد اور آخرت میں بھی ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد کی آیتیں لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم۔ انما یعمر مساجد اللہ کے مسجد صرف وہی تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اس نے زکوٰۃ دی، ولم یخش الا اللہ اور نہیں وہ ڈرتے سوائے اللہ کے کسی سے، یعنی صرف اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، پس امید ہے کہ وہ لوگ ہوں کہ جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانا، سقایا کے معنی پانی پلانا، الحاج حاجیوں کو، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، کمن آمن باللہ کہ اس جیسا جو کہ اللہ پر ایمان لایا ہو، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لایا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا ہو اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ سبھی اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، باموالہم انفسہم اپنے مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ لوگ زیادہ بڑے درجے والے ہیں اللہ کے ہاں، واولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت کی اور بہت بڑی رضامندی کی، وجنات اور ان عظیم جنتوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، جن کے اندر ان کے لیے ہے نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، وہ خود بھی اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ان کے لیے اجر ہے۔ آیت نمبر 17 سے یا بلکہ آیت نمبر 18 سے 22 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ کے مسجدیں تو صرف وہی تعمیر کرتے ہیں۔ انما کا حرف لفظ آتا ہے کسی چیز کو محدود کرنے کے لیے
کہ صرف اور صرف اللہ کے گھروں کو، اللہ کے مسجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ نے یہاں پر اپنے گھروں کو، مسجدوں کو تعمیر کرنے والوں کی 5 صفتیں بیان کی ہیں۔ وہ 5 صفتیں کیا ہیں؟ کہ جن کا اللہ پر سچا ایمان ہے، خالص توحید ہے، کوئی شرک کی ملاوٹیں اس میں نہیں ہیں، اور آخرت پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان، اور اس کے ایمان کے تقاضوں کو ان کا پورا کرنا، اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ کا ڈر خوف دل میں ہونا، تقوی پرہیزگاری ہونا، نیکی اور عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، اور کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کے مال کے اندر فرض کی ہے زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے۔ ان کے دلوں میں کسی کافر کا، کسی طاغوت فرعون کا ڈر نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے حقیقی معنوں میں، تو دنیا جہان کے ڈر خوف اس کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ اور اس کے بد مقابل کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، دنیا جہان کے ہر مخلوق کے دل ڈر خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ اس کائنات میں، کہ جب انسان اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی، ڈر خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کے ہاں کسی اور کا ڈر خوف باقی نہیں رہتا۔ دنیا کے بڑے بڑے طاغوت، بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے جابر جو ہیں، اس کے پاؤں کی ٹھوکر پر ہوتے ہیں، نہ ان کے ظلم و ستم کی اس کو کوئی کسی طرح کی اس کو فکر ہوتی ہے، اور نہ ان کی طرف سے ملنے والے تمہیں لالچ جو ہیں ان کے اوپر اس کی نظریں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے دل میں اگر ہے تعلق تو صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والوں کی نشانیاں۔ اچھا، ان نشانیوں کو دیکھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ یہاں پر تعمیر سے مراد جو ہے وہ صرف مسجدوں کو کھڑا کرنا، بنانا نہیں ہے، کیونکہ تعمیر دو طرح کی ہے۔ ایک تعمیر وہ ہے جو حصی تعمیر ہے، کسی چیز کو بنانا، اس کی دیواریں، اس کی جو بھی بلڈنگ اس کو کھڑی کرنا، تو یہ وہ تعمیر ہے کہ جو کافر مشرک بھی کر لیتا ہے اور مکہ کے مشرک بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہ وہ تعمیریں کہ بلڈنگیں کھڑی کر دینا، چاہے مسجدوں کی کیوں نہ ہو، ان کو بڑا خوبصورت بنا لینا، بڑے بڑے ان کے مینار کھڑے کر دینا، اور یہ مشرک کام کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں آج بھی۔ لیکن وہ تعمیر جو حقیقی تعمیر ہے، اگرچہ اس تعمیر کو بھی اگر اللہ کی خاطر کیا جائے اور مسجدوں کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے، کہ جس مسجد میں اللہ کی توحید بلند ہو، اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، توحید و سنت کی تعلیم ہو، اسی پر لوگوں کی تربیت ہو، تو اگر اس مقصد یہ کام یہ کام بھی، مسجدوں کو بنانے والا بھی کام بڑا عظیم کام ہے، کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ عثمان بن عفان کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی جیسا جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پسندیدہ عمل کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین پر سب سے اگر کوئی اچھی جگہ ہے، کوئی پسندیدہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہ مسجدیں ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی جگہوں میں سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مسجدیں ہیں، اور دنیا کے زمین کی جگہوں میں سب سے ناپسندیدہ اور سب سے بری جگہ جو ہے بازار ہیں۔ اور وجہ واضح ہے کہ مسجدیں جو اللہ کا ذکر، اس کی عبادت کے لیے ہیں، کہ جہاں اللہ کا کلمہ سر بلند ہوتا ہے، توحید و سنت کی بات ہوتی ہے، اور بازار جہاں پر صرف دنیا ہی دنیا ہے، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ جو طرح طرح کی دنیا کی قباحتیں ہیں، جھوٹ ہے، دھوکے فراڈ ہیں، اور طرح طرح کے اس میں وہاں پر گناہ ہیں۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر روئے زمین پر سب سے جو پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجدیں ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا بھی، بنانا بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن بشرطے کہ پہلی بات تو اللہ کے لیے خالص ہو۔ اس لیے حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، لوگوں کو دکھانا بتانا مقصود نہیں، کوئی ریاکاری نمود و نمائش نہیں، بلکہ اللہ کی خاطر ہے، اور دوسرا مسجد کے جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جائے، صرف اس میں اللہ کی توحید کی ہی، اسی کا بیان ہو، اسی کی دعوت ہو، اسی کی تعلیم ہو، اسی پر لوگوں کی تربیت ہو۔ تو یہ ہے مسجدوں کے مقصد۔
اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی مسجد کا یہ مقصد نہیں ہے، وہاں پر شرک کی تعلیم ہے، شرک و بدعات پر لوگوں کی تربیت ہے، اور بلکہ توحید و سنت کے خلاف وہاں پر لوگوں کو بھڑکایا اور ان کو ابھارا جاتا ہے، تو یہ پھر مسجد نہیں۔ اگر مسجد اس کو نام دیا بھی جاتا ہے تو وہ مسجد ضرار کے نام سے ہے، کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ منافقوں نے ان گندے مذموم اور غلط مقاصد کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کیا، بلکہ حکم دیا کہ اس کو گرا دو اور اس کو جلا دو۔ تو اس لیے اگرچہ مسجدیں آج بنتی ہیں، کھڑی ہیں مسجدیں، لیکن ان مسجدوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ان مسجدوں کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ کیا واقعی اللہ کا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہاں پر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، یا کہ کتاب و سنت کے خلاف اور توحید کے خلاف لوگوں کو وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مسجدیں کافروں کے ہاتھوں سے نہیں برباد ہوتی، گرائی جاتی، جتنی مسجدیں جو ہیں وہ اس طرح کے متعصب مشرک بدعتی لوگوں کے ہاتھوں سے گرائی جاتی ہیں، ان کے گمراہ کن ملاؤں نے جو اپنے عوام الناس کو جو شرک و بدعات کی تعلیم تربیت کی ہوتی ہے، تو جس انداز سے یہ مسجدیں گرتی ہیں اور جس انداز سے ان لوگوں کے ہاتھوں سے مسجدیں گرائی جاتی ہیں، اس انداز سے شاید کسی کافر کے ہاتھوں میں مسجدیں برباد نہ ہوتی ہوں۔ تو جسے پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں تو نام کی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے مقاصد کیا ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اہم بات کہ بعض اوقات انسان نیکی کے جذبے سے مسجدوں کا تعاون کرتا ہے، مسجد بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ مسجد بنانے والے کون لوگ ہیں۔ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ قبر پرست تو نہیں ہے، کہیں وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو ہندو مندر میں کام کر رہا ہے وہ یہ مسجد میں کام کریں، کہ غیر اللہ کی پوجا، اس کی عبادت، اس کی طرف دعوت، قرآن و سنت کے خلاف لوگوں کی تربیت۔ تو اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی، دیکھنے کی۔ نیکی صرف جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کے لیے قرآن و سنت کا رستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علی کل حال یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے، تو مسجدوں کی آبادی جو اصل آبادی ہے، کہ جہاں پر مسجد کو اللہ کی عبادت کے ساتھ خالص، جس میں اللہ کی عبادت ہو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارا جاتا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کے نعرے نہ لگتے ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ اور رجحانات نہ ہوتے ہوں، تو وہ مسجدیں جو تعمیر کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی توحید پرست ہیں کہ توحید پر ہوگا تو مسجد توحید پر قائم ہوگی۔ اگر خود بنانے والا مشرک ہے تو اس کی بنائی ہوئی مسجد کیسے توحید اس میں قائم ہوگی؟ تبھی سی بات ہے۔ والیوم الآخر، و آخرت پر ایمان لانے والے، کہ جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، آخرت میں اجر لینا مقصد ہو، دنیا کی نمود و نمائش نہ ہو۔ اور پھر مسجدیں بنا کر، عمارتیں کھڑی کر کے بات ختم نہیں کر دی، بلکہ ان مسجدوں کو آباد کرنا، نمازوں کے ساتھ، اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، واقام الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ بعض اوقات مسجد بنانے والے تو مسجد کھڑی کر دیتے ہیں، بڑا جذبہ ہے نیکی کا، بلڈنگ کھڑی کر دی بہت بڑی، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تو ایسے بے نماز کے لیے ایک مسجد نہیں بلکہ دنیا بھر بھی مسجد بنا دے، تب بھی اس کی مسجدوں کا اس کو کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ ترک نماز کفر ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا جب کفر ہے تو ایسی مسجدیں بنانے کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ پھر وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو اللہ نے ان کے مال میں فرض کی ہے۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا ان کے دل میں کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا، کیونکہ مسجدیں یہی لوگ آباد کر سکتے ہیں کہ جن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہو، کسی فرعون طاغوت کا ڈر خوف نہ ہو، کیونکہ جب فرعونوں کے، طاغوتوں کے، دنیا والوں کے ڈر خوف ہوتے ہیں، طمع لالچ ہوں گے، مفادات ہوں گے، تو پھر ایسی مسجدیں بھی اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے آباد نہیں ہوں گی، پھر وہ دنیا کے لیے آباد ہوں گی۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں آج کہ جب بعض اوقات مسجدوں ہی کو، انہی کو دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مسجدوں کے متولی، ان کے سرپرست، ان کی کمیٹیاں، ان کے مقاصد دنیا ہوتے ہیں اور مفادات ہوتے ہیں ان کے ہاں طرح طرح کے، تو پھر ایسی مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بجائے اللہ کے دین کے بیان ہونے کے دنیا بیان ہوتی ہے، جہاں پر صرف مسجد کی کمیٹی کا جو صدر ہے، جو مسجد کا متولی سرپرست ہے، اسی کے گن گائے جاتے ہیں۔ مولوی کی، خطیب کی، بیچارے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو خوش کر لو۔ تو یہ بہت عظیم جملہ ہے، معنی خیز جملہ ہے کہ ولم یخش الا اللہ کا تعلق کیا ہے یہاں پر مسجد آباد کرنے کے حوالے سے؟ ہاں، بہت بڑا تعلق ہے کہ جب تک
اللہ کا ڈر خوف نہیں، صرف ایک اللہ ہی دل میں نہیں، صرف ایک اللہ ہی کے ساتھ تعلق نہیں، اس وقت تک ممکن نہیں کہ ایسا مسجد بنانے والے، ایسے مسجدوں کے متولی، ایسے مسجدوں کے چلانے والے ان کو اللہ کی خاطر اللہ کے گھر بنا سکیں، ان میں واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم کر سکیں۔ ہاں جب یہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ مسجدوں کے متولیوں کی خاطر مسجدیں ہوں گی، یعنی کہ اور وہ کمیٹیوں کی خاطر مسجدیں ہوں گی، وہ سیاسی پارٹیوں جماعتوں کی خاطر مسجدیں ہوں گی، اور بعض اوقات گمراہ کن قسم کے لیڈروں حکمرانوں کی خاطر مسجدیں ہوں گی کہ وہیں سے ان کے نعرے لگیں گے اور وہیں ان کے لیے باتیں ہوں گی، انہی کے وہاں پر جو ہے وہ گن گائے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی مسجدیں وہی تعمیر کر سکتے ہیں کہ جو صرف اللہ کے لیے ہوں، جن کے دل میں صرف اللہ کا ڈر خوف ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں جو ہدایت پانے والے ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے عصا کا لفظ جس کا معنی امید کیا جاتا ہے، وہ جب اللہ کی طرف سے عصا کا لفظ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے طرف سے وہ امید، یعنی کہ شک کی بات نہیں بلکہ وہ امید جو یقینی ہے کہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ ایمان سچا ہے، خالص توحید ہے، آخرت پر ایمان، نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کے اعمال مسجد بنانے جیسے، تو اگر یہ ہدایت نہیں پھر اور ہدایت پھر کیا ہوگی؟ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یقینی طور پر، اس لیے عصا کا لفظ اگرچہ امید کے معنی میں آتا ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی یہاں پر کرتے ہوئے کہ یقینی طور پر یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے بنا دیا حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل، وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر، اس کی یعنی کہ بلڈنگ بنانے کا عمل، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس جیسا جو ایمان لاتا ہو اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اسے اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت جس میں مشرکوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ تم جو سمجھے بیٹھے ہو، بڑے پھولے پھرتے ہو کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، مسجد حرام کے سرپرست ہیں، ہم اس کو مسجد حرام کو بناتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور مشرکوں کے بھی وہ ہوا نکال دی، ان کی غلط فہمیاں دور کر دی، اور بعض مسلمانوں کو بھی اس طرح کی غلط فہمیاں ہوئیں کہ شاید مسجد حرام کی تعمیر کر دینا، حاجیوں کو پانی پلا دینا، کھانے کھلا دینا ہی سب سے بڑا عمل ہے، اگرچہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی جہاد نہ بھی کریں، اگرچہ ایمان نہ بھی ہو، تو ان مسلمانوں کو بھی غلط فہمیاں دور کر دیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اور یہاں پر حقیقت میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے نیکی کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان ایسے اعمال دیکھتا ہے کہ جو ظاہراً بہت بڑے عمل ہیں، اگر دیکھا جائے تو مسجد حرام کی تعمیر کرنا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، کوئی اس سے بڑا بھی عمل ہوگا کوئی؟ کہ مسجد حرام جو کہ سب سے مقدس ترین جگہ ہے روئے زمین کی، اللہ کے گھر کو وہاں پر بنانا، تعمیر کرنا، اور اس کی صفائی رکھنا، اس کے آنے والوں کے لیے وہاں پر ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرنا، یعنی دیکھنے کو بہت بڑا عمل لگتا ہے، لیکن اگر اس عمل کے ساتھ ایمان نہیں ہے، کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل جو ہے بے ایمانی ہے، کفر ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو ہی قل یا ایھا الکافرون کہا تھا، ایسے لوگوں کو ہی اللہ کے اپنے نبی کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں کاٹے۔ تو اس لیے جب تک ایمان توحید نہیں ہے، بڑی بڑی مسجدیں چھوڑ کر مسجد حرام بھی کیوں نہ بنا لیں، بیت اللہ بھی کیوں نہ تعمیر کر لیں، تب بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس آیت میں مخاطب کیا گیا مشرکوں کو بھی اور ان مسلمانوں کو بھی جن کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس طرح کے بڑے کام کر لینا ہی بہت بڑا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل اور مسجد حرام کو بنانے کا عمل، اس کو سمجھ لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہو، آخرت پر ایمان لانا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہو، جیسے وہ ہے ایسے یہ ہے۔ اس بارے میں نعمان بن بشیر کی حدیث آتی ہے کہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس تھا اور جمعہ کا دن تھا، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو حاجیوں کو پانی پلا دوں، اسلام لانے کے بعد میرے پاس اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، اسلام لانے کے بعد مسجد حرام کو بنا دینا یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ نہیں، ان سے بڑا عمل جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو عمر فاروق نے جب دیکھا ان کی اس بحث مباحثے کو تو ان کو ڈانٹا اس بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس اس طرح سے آوازیں بلند نہ کرو،
اور آپ جمعہ کے بعد مسجد میں ہوں گے تو ہم آپ سے پوچھ لیں گے، فیصلہ کروا لیں گے۔ تو جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ کے اس یعنی کہ لوگوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل اور مسجد حرام کو بنانے کے عمل کو سمجھ لیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اس جیسا کہ جس طرح کو اللہ پر ایمان لاتا ہو، یعنی خالص اللہ کی توحید کو اپناتا ہو، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لاتا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی بھی اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ حاجیوں کو پانی پلانا بہت بڑا عمل ہے۔ حاجی جس طرح کے بعد روایات میں ہے اللہ کا مہمان ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کے مہمان کی عزت افزائی کریں تو بڑی بات سمجھی جاتی ہے، تو چیز اللہ کے مہمان کی عزت افزائی کرنا، تو حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے حقیقت میں۔ اور اس سے بڑا عمل جو دیکھنے میں نظر آتا ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے، مسجد حرام کو بنانا ہے، اس کی بلڈنگ کھڑی کرنا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا کام کرنا ہے، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر عام مسجد کو بنانے میں جنت ملتی ہے انسان کو، تو چاہیے کہ آدمی وہ مسجد بنائے جو دنیا کی سب سے عظیم مسجد ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرے کہ جس سے بہتر کوئی روئے زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ظاہری اعمال میں سے کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ پر ایمان، خالص توحید کا عمل، وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ہاں، توحید کے ساتھ ساتھ یہ عمل کیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم ہے، لیکن توحید میں خلل ہو اور پھر حاجیوں کو پانی پلاتے رہیں، صرف حاجی دنیا جہان کے لوگوں کو پانی پلاتے رہیں، کھانے کھلاتے رہیں، بڑی بڑی چیٹیوں کے پروگرام بنا لیں، کچھ فائدہ نہیں جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ صرف مسجد حرام نہیں، دنیا جہان کے ہر بستی شہر میں مسجد کھڑی کر دیں، جب تک عقیدہ خراب ہے ان چیزوں کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو اللہ ماتا ہے کیا تم نے اس عمل کو اس جیسا بنا لیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو۔ کوئی شک نہیں کہ مسجدوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تعلیم کا، تربیت کا، روحانیت کا، لیکن یہ مسجدیں بھی اسی وقت قائم رہتی ہیں جب اللہ کی راہ میں جہاد ہوتا ہے۔ کسی کو شک ہو تو تاریخ بھی اٹھا کر دیکھے اور آج کے حالات بھی دیکھ لے اپنے سامنے کہ کتنے ملکوں کے اندر وہ مسجدیں ویران پڑی ہیں کہ جہاں پر کفر کے قبضے ہیں، کفر کی الغار ہے، وہاں پر جہاد نہیں ہے، یا جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جب وہاں پر چھوڑ کر کہیں پہ، تو جہاد نہ ہونے کی وجہ سے کفر نے جس انداز سے وہاں پر دنگے فساد پیدا کیے ہوئے ہیں، تو مسجدیں وہاں پر موجود ہیں لیکن مسجدیں بے آباد، ویران، اور کوئی وہاں پر نماز بھی پڑھنے کی کسی کو ہمت جرت نہیں ہوتی اور نہ نماز پڑھنے والا ہے۔ تو اس لیے جب تک جہاد کا عمل نہیں، اس وقت تک مسجدیں بھی نہ قائم رہ سکتی ہیں، نہ آباد ہو سکتی ہیں، اور اگر آباد ہو بھی جائیں بعض اوقات بدعات سے، شرک سے اور خود ساختہ دین سے، تو اللہ کا دین ان مسجدوں میں نہیں آ سکتا جو سچا دین ہے۔ ناممکن ہے کہ کفر کا غلبہ ہو، کفر کا دورہ ہو، اور مسجدیں جو ہیں وہ توحید کا کلمہ وہاں سے سر بلند ہوتا ہو۔ کفر کبھی بھی ان باتوں کا گوارہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ ماتا ہے کہ اگر تم مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے یہ کام کرنا ہوگا، سچا ایمان، خالص توحید، اور پھر اس ایمان اور توحید کے غلبے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کا عمل۔ ہاں، پھر مسجدیں بناؤ گے تو مسجدیں قائم بھی رہیں گی، ان مسجدوں کے مقاصد بھی حاصل ہوں گے۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ کہ تم جو سمجھو کہ صرف خالی مسجد بنا کے بیٹھ گئے اور بہت بڑا کام کر لیا، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اس جملے کی کیا مناسبت ہے آیت کے ساتھ؟ بہت بڑی مناسبت ہے۔ ایک ظالم سے مراد یہاں پر مشرک سمجھتا ہے کہ میں نے یہ کام جو کر لیا، مسجد حرام کی دیکھ بھال کر لی، بڑا کام کر لیا، بس جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، اگر کوئی آخرت ہے بھی تو میرے لیے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو انہی کے اسی گمراہیوں کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جو بہرا روی پر چلے ہوتے ہیں اور جس شرک و کفر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کو شرک و کفر کے ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا نیکی کا عمل کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا مار لیا۔ اور یہ بھی شیطان کا ایک اور وار ہے کہ جو انسان کے اوپر ہوتا ہے، کہ انسان کو پہلے گمراہ کرتا ہے، شرک و کفر کے بدعات کے رستے پر ڈال دیتا ہے، اور پھر اس سے کوئی نیکیاں کروا کر جو ظاہر نیکیاں نظر آتی ہوں اس کو جھانسا دیتا ہے کہ تجھ سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہے، تو بڑی نیکیاں کر رہا ہے، بڑے خیر کے کام کر رہا ہے، حالانکہ اس کے کفر کی شرک ہوتے ہوئے اس کے ہاں کوئی خیر کے کام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی
وہ اپنے جھانسے اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، اور پھر ان کی اسی پر موت آتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو، پتہ چل جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ میں غلط ہوں، تو پھر ایسا شخص جو ہے ممکن ہے غلطی سے باز بھی آ جائے، اپنی غلطی سے توبہ طائب بھی ہو جائے۔ لیکن شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھ کنڈا جو ہے وہ کیا ہے، شرک و بدعات میں ڈال کر آدمی کو اس انداز سے گمراہ کرتا ہے کہ وہ سمجھاتا ہے، لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے کہ تم بڑے سچے ہو، تم ہی حق پرست ہو، اور پھر تم جو کر رہے ہو اس سے بہتر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کبھی توبہ طائب ہونا تو دور کی بات، بلکہ ان کو اپنے اس گمراہی کو سمجھنا، اپنے شرک کو جاننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کیوں نہیں دیتا ہے ظالم و مشرکوں کو، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی دین ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور جب اس کو حق سچ سمجھتے ہیں تو اس کو کبھی نہ چھوڑنے پر آمادہ ہوں گے اور نہ اسے کبھی توبہ طائب ہوں گے، اور پھر اسی کفر گمراہی پر ان کی موت آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب جہاد کا ذکر کر دیا کہ جہاد کا عمل کتنا عظیم ہے، کہ اس کے بغیر نہ تو مسجدیں قائم رہتی ہیں، نہ مسجدیں اللہ کے حکم کے مطابق آباد ہو سکتی ہیں، تو اب اس کے جو عظیم فضائل اور جس کے عظیم مقامات ہیں دنیا آخرت میں، ان کا بیان کرتے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرتیں کی اللہ کے دین کی خاطر، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، مال بھی خرچ کیا، اپنی جانیں بھی اللہ کی راہ میں لٹائیں، اور اپنے گھروں کو چھوڑا اس سے پہلے، اور اس سے پہلے سچا خالص ایمان لائے، تو یہ وہ لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، کہ جن کا سب سے بڑا درجہ ہے یا سب سے بڑھ کر درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ کن سے بڑھ کر درجہ ہے؟ ان سے بڑھ کر درجہ ہے کہ جو مسجد حرام کی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے کوئی غلبہ دین کا کام نہیں ہے۔ ان سے بڑھ کر ان کا درجہ ہے کہ جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن اس حج کو قائم کرنے کے لیے اور حاجیوں کے لیے امن و امان مہیا کرنے کے لیے اللہ کے دین کے غلبے کا کام نہیں ہے۔ کیونکہ جب جہاد نہیں ہوتا تو ہم جیسے پہلے ذکر کر رہے ہیں، جب کفر کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی کے لیے نہ امن ہے، نہ امان ہے، نہ کوئی اس کی جان، نہ اس کا مال، نہ اس کی عزت کو محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف خالی کھانے کھلانے پلانے پانی پلانے سے کام نہیں ہو جاتا، کہ جب تک اصل امن و امان کے جو بنیادی اصول ہے، بنیادی جو یعنی کہ قواعد و ضوابط ہیں، اس کو اپنایا جائے۔ تو یہ لوگ ہیں کہ جو سب اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ رکھنے والے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ ہم کے جو ضمیر ہے، جس کو ضمیر فصل یہاں بولتے ہیں، کہ جو آتی ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، کہ کامیابی کامرانی کسی کے لیے ہے تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ کام کرتے اللہ کی راہ میں، یہ سچا ایمان لا کر اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرتیں کی، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں و جانوں سے جہاد کیا۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے، اپنے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے 100 درجے تیار کیے ہیں۔ ایک درجہ نہیں، 100 درجے تیار کیے ہیں، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا خلا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آسمان و زمین کے درمیان کا خلا 500 سال میں طے ہوتا ہے، اتنا بڑا ہے۔ تو اتنا بڑا ایک درجہ ہے کن کے لیے؟ کہ جو اللہ نے مجاہدین کے لیے، اللہ کے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہے اور ان کے 100 درجے ہیں۔ تو یہ ہے اعظم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا درجہ۔ اور واقعی اللہ نے جہاد کے اور شہادت کے اس موضوع پر جو درجات رکھے ہیں، اس میں جو عظیم مقامات اور ثواب رکھے ہیں، ہمیں وہ ثواب اور اجر جو ہے کسی اور کام میں نظر نہیں آتے۔ اس لیے ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ اگر ایک آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے تو میں بھی اس کے برابر اجر پا سکوں، گھر میں بیٹھا ہوا ہی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سامنے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جہاد پر جانے والے کے برابر تم بھی اجر پا سکو گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب تک وہ جہاد پہ جانے والا واپس نہیں آتا، اس کو کتنے مہینے سال لگ جائیں، اس وقت تک تم مسلسل قیام کی حالت میں رہو، مسلسل نماز کی حالت میں رہو، اتنے سالوں اتنے مہینوں تک مسلسل نماز کی حالت میں رہو، اور جب تک واپس نہیں آتا مسلسل تم اس وقت تک روزے کی حالت میں رہو، نہ تمہارا روزہ چھوٹے نہ تمہاری نماز بند ہو۔ تو اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر تم اس کے برابر پہنچ سکتے ہو۔ تو صحابی کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ کام کون کر سکتا ہے؟
آپ مت کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی میرے ہاں کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا، آپ فرماتے ہیں کہ جو اس کے عمل کے برابر ہو جائے جو جہاد کے لیے نکلا ہے۔ تو یہ ہے وہ عظیم عمل جس کی بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑے درجات ہیں، اور قرآن کریم کی بلکہ سینکڑوں آیات اس موضوع پر، اور دسیوں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں احادیث ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے، اللہ کے اپنے دین کے غلبے کے لیے جہاد کے ان کے درجات بلند کے اپنے بیان کیے ہیں کہ کیا ان کے درجات ہیں۔ تو میں اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم ترین درجہ ہے لوگوں کے ہاں، اللہ کے ہاں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں دنیا آخرت میں کامیابیاں پانے والے ہیں۔ دنیا کی کامیابیاں بھی اسی جہاد کے ساتھ ہیں کہ کفر ٹوٹتا ہے، کفر کے زور ٹوٹتے ختم ہوتے ہیں، اللہ کا دین سر بلند ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو عزت نصرتیں ملتی ہیں، کامیابیاں ان کے لیے ہوتی ہیں، اور آخرت کی کامیابیوں کا بھی راستہ یہی ہے کہ ادھر سے ابھی جان نکلتی ہے شہید کی، ابھی پہلا قطرہ خون پر گرتا نہیں ہے، ادھر سے جنت پہ اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ اسے ماغریات میں یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب ان کو بشارتیں خوشخبریاں دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی طرف سے خاص رحمت کا، بہت بڑی رحمت کا۔ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جب لفظ نکرہ کے شکل میں آتا ہے تو اس میں ہر طرح کی خیر آ جاتی ہے، ہر طرح کی وہ چیز آ جاتی ہے جس بھی اس میں آ سکتی ہو۔ تو رحمت، ہر طرح کی وہ رحمتیں، بہت بڑی رحمتیں، منہ اللہ کی طرف سے، بڑی رحمت بھی، اور وہ بھی رب کائنات کی طرف سے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ رب کائنات کی طرف سے ملنے والی رحمت کتنی عظیم ہوگی، کتنی بڑی ہوگی۔ وہ پہلے سے ہی بہت بڑی ہے کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ مخلوقات میں تقسیم کیا کہ جس ایک رحمت کی وجہ سے جو ہے جانور بھی اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتا ہے، اس کو نقصان ہونے سے بچاتا ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ تو اس کی رحمت پہلے بہت عظیم ہے، لیکن یہاں پر اور بھی اس کی عظمت بیان کرتے فرمایا کہ برحمت منہ، اپنی طرف سے بہت بڑی رحمتیں، اور منہ کے اندر اللہ کی طرف سے اس رحمت کے بڑا ہونے کا بیان بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے اس رحمت کے یقینی حاصل ہونے کا اس کا بیان بھی کہ جب اللہ کی طرف سے وہ رحمت ملنے والی ہے تو یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شک شبہ بھی نہیں۔ ورضوان، اور صرف رحمت نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی، کہ جو جنت والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب ہوگا، فرمائے گا کہ کیا تم کو اور بھی کچھ چاہیے؟ تو جنت والے کہیں گے اللہ ان بڑی نعمتوں کے بعد اور ہم کس چیز کی تمنا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، کہ میں تم پر اپنی رضامندی کو حلال کر دیتا ہوں کہ اب کے بعد تمہارے اوپر کبھی کوئی ناراضگی نہ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی جو باقی ہر چیز سے، نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا کہ رضوان، اور بہت بڑی رضامندی اللہ کی طرف سے، وجنات، اور بہت عظیم الشان جنتیں ہیں، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ جن جنتوں کے اندر ان کے لیے نعمتیں ہیں مقیم، ہمیشہ قائم رہنے والی، باقی رہنے والی دائمی نعمتیں ہیں، کہ وہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جو جنتیں ہی بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں۔ جنت عرضها السماوات والارض، جس جنت کی کشادگی آسمان و زمین جیسی ہے، تو جنتیں خود ہی بہت بڑی ہیں، بہت عظیم ہیں، اور پھر ان جنتوں کے اندر جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اور نہ کہ صرف جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جنت میں داخل ہونے والوں کے ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ بھی خالدین ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور ہمیشہ بھی کون سا؟ ابداً کے ساتھ اس کی تاکید کہ وہ ہمیشہ، جو ہمیشہ ہمیش ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے، جس کے ختم ہونے کا تصور ہی نہیں ہے کہ کبھی وہ ختم ہوگا، تو وہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، کہ جنتیں بھی ہمیشہ رہنے والی مقیم ہیں، اور اس میں داخل ہونے والے بھی خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، نہ اس سے نکالے جائیں گے، نہ ان کو کبھی موت آئے گی، اور نہ کبھی ان سے وہ جنت چھوٹے گی۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، ہاں اگر بڑا اجر حاصل کرنا ہے، بڑے اجر پانا ہے تو کہاں سے ملیں گے؟ وہ اللہ کے پاس سے ملیں گے۔ ان اللہ عندہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے بہت بڑے اجر۔ یہاں پر بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کی 3 صفتیں بیان کی ہیں، اور 3 صفتوں کے 3 ہی انعام بیان کیے ہیں۔ وہ 3 صفتیں کیا ہیں؟ کہ ایمان ہے، اللہ کی راہ میں ہجرت ہے، اور تیسرا کیا ہے کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ یہ 3 صفتیں ہیں اہل ایمان کی، اور 3 ہی اللہ نے ان کے انعام بیان کیے ہیں۔ وہ انعامات کیا ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں رحمت ہے،
ایمان کے مقابلے میں رحمت ہے، اور جان و مال کے ساتھ جہاد کے مقابلے میں اللہ کی رضامندی ہے، اور ہجرت کے مقابلے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں۔ ہجرت میں گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا دنیا کا مٹی سیمنٹ کا گھر، وطن چھوڑا جو زمین پہ اور زمین کی دنیا کی طرح طرح کی جو تنگی مشکلات کے گھر ہیں، ان کو چھوڑ کر کیا ملا؟ وہ دائمی جنتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے گھر ان کو ملے کہ جو جنتوں میں ہیں۔ تو یہ ہے اصل حقیقی کامیابی، جس کے بارے میں بات ہے اولئک هم الفائزون، یہ ہے جو اصل کامیاب ہیں۔ نہ الیکشن جیتنے میں کامیابی ہے، صدر وزیر اعظم کی کرسی حاصل کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کسی ملک کا حکومت اس کا تاج و تخت حاصل کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کسی بزنس کاروبار میں بہت بڑا اونچا نام پیدا کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے، نہ اور کسی چیز میں کامیابی ہے۔ کامیابی ہے تو یہاں پر ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانیاں دے کر، غلبِ دین کے لیے جان مال قربان کر کے، سچا ایمان اختیار کرتے ہوئے اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر لینا، اللہ کے ہاں وہ درجات کو، بلند درجات کو پا لینا۔ ہاں یہ ہے جو سب سے بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی ہے، جس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے۔ آج دوبارہ دیکھیں آج کیا تھے، انما یعمر مساجد اللہ کی مسجد صرف وہی تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ولم یخش الا اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، بس امید ہے، یقین ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہوں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے کا عمل، وعمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کو بنانے کا عمل ایسا بنا لیا ہے کہ من آمن باللہ، جیسے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لایا ہو، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لایا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اس سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑے عظیم درجہ والے ہیں، واولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیابی پانے والے ہیں۔ یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان، اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو بشارت خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور بہت بڑی رضامندی کی، وجنات اور بہت عظیم الشان جنتوں کی، لہم فیہا نعیم مقیم، کہ جن جنتوں میں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی ہمیشہ باقی رہنے والی، قائم رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، کہ جن جنتوں میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔